خورشید سر ڈونٹ سے دا ورڈ انمپلائڈ. جی ہاں, مجھے آپ انمپلائڈ مت کہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اس میں بحث کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیرت و عافیت سے ہوں گے. سب سے پہلے ہماری طرف سے آپ سب کو رمضان المبارک. جی آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہے ان کا نام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ان کا نام ہے مدثر سر, جو کہ رفیع آباد سے تعلق رکھتے ہیں. مدثر سر کافی ٹائم سے فیس بک پہ لائیو آ رہے ہیں, ان کی کافی ویڈیوز آ چکے ہیں, لیکن کچھ سوالات ہیں جو آڈینس ان سے جاننا چاہتی ہے, جن کا جواب آڈینس ان سے مانگتی ہے. تو انہی آڈینس کے سوالات کی بنا پر میں نے ان کو یہاں پہ آج بلایا, اور ان سوالات کے جوابات ہم مدثر سر کی زبانی ہم سنیں گے. سب سے پہلا سوال جو مدثر سر سے لوگوں نے پوچھا ہے, جو ان کی آڈینس نے پوچھا ہے کہ آپ اپنا تعارف کرائیں, ہمیں مکمل تعارف کرائیں. شکریہ خورشید سر. مائی نیم از مدثر میر. ایکچولی آئی ایم لیونگ ان بہرمپورہ رفیع آباد. بہت سارے آڈینس جو ہیں جنہوں نے مجھے بہت سارے کوشچنس پوچھے تھے, تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو آپ کے بدولت ان کوشچنس کا آنسر دے دوں گا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. تو بفور وی ول پروسیڈ ٹو دا کوشچنس, آئی ریکویسٹ all my what we call this community share, follow and follow my page, that is Mir Mudassir. اور اسپیشلی میں اس کی ریکویسٹ جو ہے اسٹوڈنٹ سے کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پیج کو زیادہ سے زیادہ فالو کرے, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے, تاکہ جو بھی انفارمیشن ہو وہ ہر ایک تک پہنچے. اور اسپیشلی اس پیج کے اوپر اگر میں دیکھا تو ہم اس کے اوپر ایجوکیشن ویڈیوز جو ہے وہ اسپیشلی اپلوڈ کر رہے ہیں, جو بالکل کنسائز ہے, نیٹ لیول کی ویڈیوز ہے. اگر کوئی بھی دیکھنا چاہتا ہے, اور اگر آپ چاہو گے تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو بھی فالو کر سکتے ہیں, سبسکرائب کر سکتے ہیں. نام آپ ان سے شیئر کریں. میرز بایولوجی ہے اس کا, آپ سرچ کریے یوٹیوب پہ, آپ کو ایزیلی مل جائے گی. اور وہاں پہ اس کی ڈسکرپشن میں, ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہم رکھیں گے. بالکل بالکل. جی تو آپ پروسیڈ کیجیے. جی یہ ہو گیا آپ کا انٹروڈکشن. آپ بہرمپورہ سے تعلق رکھتے ہیں, اور آپ نے اپنا بخوبی اپنا یہ انٹروڈیوس کرایا خود کو آڈینس کے لیے. تو دوسرا سوال جو میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کی ایکسپیرینس کیا ہے, جو آپ تک نے مطلب آپ نے جو کام کیا ہے, آپ نے پڑھایا ہے, یا جو بھی لائف میں کیا ہے, آپ اس کی ایکسپیرینس تھوڑا سا شیئر کریں تاکہ آڈینس کو کلیئر ہو جائے گا. ایکچولی میں سبجیکٹ جو پڑھاتا ہوں اسپیشلی بایولوجی میں کمپلیٹ پڑھاتا ہوں, باٹنی ایز ویل ایز زولوجی. اس کا پورا ایکسپیرینس ہے میرے پاس. اسپیشلی میں نیٹ لیول میں پوری بایولوجی جو ہے پڑھاتا تھا, آکاش بھائی جی اس کو آن لائن, اور اس کا بہت ایکسپیرینس ہے میرے پاس. اور ایون دو آف لائن میں نے دلی میں بھی پڑھایا ہے پوری کمپلیٹ بایولوجی, لیکن جے اینڈ کے میں اسپیشلی میں زولوجی ایز ویل ایز باٹنی سپریٹ جگہوں پہ پڑھاتا ہوں. کچھ جگہوں پہ باٹنی, کچھ جگہوں پہ زولوجی. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ لے سکتے ہو, میں نے کہاں پہ پڑھایا, جیسے میں نے ہندوارہ میں عرفا کوچنگ انسٹیٹیوٹ جو اسپیشلی آپ کے پاس پہ بھی بیٹھا, جو آپ کا ہی انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں پہ میں نے ایز اے زولوجی اسپیشلسٹ کام کیا ہے. اور سوپور کی اگر بات کریں گے باٹنی ایز ویل ایز زولوجی, جیسے فیوزز انسٹیٹیوٹ پہ میں نے پڑھایا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے بھی بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پہ میں نے پڑھایا. کوٹا کیریئر پوائنٹ میں میں نے 1 سال پڑھایا نیٹ ایکسپرٹ, لیکن وہاں پہ میں زولوجی پڑھاتا تھا. اپنے سکولز میں بھی کام کیا ہوگا, ہائی سیکنڈریز میں سکولز میں کام کیا ہے, لیکن اب میں نے وہ بہت پیچھے ہو گیا وہ کام, میں نے چھوڑ دیا. پہلے میں سکولز میں جاتا تھا, جیسے اسپیشلی میں ایکس فیکلٹی ہوں سینٹ جوسف بارہمولہ کا. اچھا ٹھیک. اور ایکس فیکلٹی میں رہا ہوں SRM ویلکن کا, وہاں پہ میں باٹنی پڑھاتا تھا 11th 12th کو, ایون تو EVS بھی پڑھاتا تھا. اب میری جو اگر ہم سبجیکٹس کی بات کریں گے, میں کون سا سبجیکٹ پڑھا سکتا ہوں, اس میں تھوڑا وضاحت کروں کہ مطلب کیا کلیئر آپ کریں پلیز, کیونکہ موسٹ آف دا آڈینس جو مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یوٹیوب چینل پہ ایسے سبجیکٹس کا نام لکھا ہے کہ آپ پڑھاتے ہو یہ چیز. ہاں, اسپیشلی میرا جو اسپیشل سبجیکٹ ہے وہ بایو ٹیکنالوجی ہے. اچھا ٹھیک. اب باٹنی زولوجی میں میری بہت زیادہ مہارت ہے پڑھانے کی, کیونکہ بایو ٹیک کا اسکوپ یہاں پہ ہے نہیں, اتنا پڑھتے نہیں ہیں زیادہ بچے. اسپیشلی اب جو سلیبس بھی 11th 12th کا ریلیٹ ٹو دیٹ. اب باٹنی زولوجی میں میکسیمم چیزیں جو ہے وہ بایو ٹیکنالوجی. بالکل. ایک تو میں باٹنی زولوجی پڑھاتا ہوں, دوسرا تیسرا سبجیکٹ جو ہے وہ ہے بایو ٹیکنالوجی, وہ میں کمپلیٹ پڑھا سکتا ہوں بایو ٹیکنالوجی, جو اس میں اسپیشل ہے, وہ میرا اسپیسیفک سبجیکٹ ہے. اس کے بعد فارنسک سائنس, اس پہ بھی میں نے بہت کام کیا ہے, مطلب اسٹڈی مور اباؤٹ فارنسکس.
اب اس پہ بھی میں ویڈیو بناؤں گا آگے فیوچر میں, اور پڑھائی ویسے لٹریچر میں نے پورا بنا کے رکھا ہے, اب اس کو اپلوڈ کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا ٹائم کم مل رہا ہے. اور جی میں بھی دیکھتا ہوں آپ آج رمضان میں بھی آپ کنٹینیوسلی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہو, مطلب جو بایولوجی کے نیٹ لیول کی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں, میں کنٹینیوسلی فالو کرتا ہوں آپ کے پیج کو, تو آپ آج بھی مطلب اس پروسیس میں لگے رہتے ہو؟ ہاں ریگولرلی لگا رہتا ہوں, لیکن کچھ دنوں سے مطلب کہ تھوڑا ہیلتھ ایشوز تھے, اس کی وجہ سے میں نہیں بنا پایا. ادروائز یوٹیوب پہ پورے ویڈیوز جو میں نے اپلوڈ کیے اسپیشلی 12th کلاس کے, 12th اور فارنسک سائنس کے ساتھ ساتھ اگر میں کلیئر کروں وہ میڈیکل ویڈیوز جو آپ آفٹر ڈوئنگ کوالیفائنگ ایگزامینیشن آف دا نیٹ, اس کے بعد جو آپ کو میڈیکل سائنس کے پڑھنے پر جیسے اناٹمی ہے, فیزیولوجی ہے, مائکرو بایولوجی ہے, ایون وی ہیو دا امیونالوجی, بالکل اس کا بھی مطلب میں ویڈیو جو ہے اپلوڈ کرتا رہتا ہوں, اور وہ بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہے, اور اس میں بھی میری کافی زیادہ مہارت ہے. اگر آرٹس سبجیکٹس کی بات کریں تو آرٹس میں ماسٹرز ہوں, مطلب آئی ایم آلسو ماسٹرز ان ایجوکیشن. اچھا آپ نے ایم ایڈ کیا؟ ہاں ایم ایڈ بھی میں نے کیا ہے. تو اس ایجوکیشن میں سب سے زیادہ جو اگر میں بتاؤں کون کون سے سبجیکٹس میں مجھے اچھی مطلب مہارت ہے پڑھانے کی, اس میں ایجوکیشن رہا, سائیکالوجی رہی, ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس ایک سبجیکٹ ہے دیٹ از اسپیشل ایجوکیشن, جو ہمارے پاس ڈسیبلڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ایجوکیشن ہوتی ہے اسپیشلی, دیٹ از کالڈ اسپیشل ایجوکیشن, اس میں بھی میری کافی زیادہ مہارت ہے. بالکل. تو اب یہ لوگ جاننا چاہتے تھے مجھ سے کہ آپ کون کون کے سبجیکٹ. اسی بات میں میرے ذہن میں ایک سوال آیا جو کہ اس سے پہلے میرے ذہن میں نہیں تھا, مے بی آڈینس نے آپ سے یہ سوال پوچھا ہوگا نہیں پوچھا ہوگا, لیکن میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ نے گورنمنٹ جاب کو پریفر نہیں کیا ہے, یا آپ نے اس کے لیے کوشش نہیں کی. لوگ پوچھتے ہیں کہ مطلب یہ ان امپلائڈ ہے, جس کے پاس گورنمنٹ جاب نہیں ہے وہ ان امپلائڈ ہے, تو اس پہ آپ تھوڑا سا آڈینس کو بتائیں گے, اپنے کچھ خیالات کا اظہار کریں گے. ایکچولی آئی ول ایکسپلین بیٹر. اب گورنمنٹ جاب جو ہے نا, میں نے تو اپلائی کیا تھا بہت بار. اچھا, میں مطلب آئی ایم آنیسٹ اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ٹھیک. اب مجھے وہ مزہ نہیں رہا اس میں, مطلب جو گورنمنٹ جاب تھا اس میں مزہ تھا پہلے, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میری ارننگ جو ہے گورنمنٹ جاب سے زیادہ چلے گی. مطلب گورنمنٹ جاب مجھے وہ فلفل نہیں کر پائے گا جو میں ایک پرائیویٹ سیکٹر سے ارن کرتا ہوں. اینڈ فار یو خورشید سر, ڈونٹ سے دا ورڈ ان امپلائڈ. مجھے آپ ان امپلائڈ مت کہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, میں اس کے لیے اس میں بحث کروں گا, ٹھیک ہے نا. آپ بولو کہ ان امپلائڈ ورڈ کیا ہے اصل میں. جی جی. دیکھو جو کچھ کماتا ہی نہیں ہو, گھر میں بیٹھا ہو, بالکل جس کی کوئی بھی ارننگ نہیں, یو کین سے دا ورڈ ان امپلائڈ. اچھا ٹھیک, جو بالکل بیکار بیٹھا ہے, جس کے پاس ارننگ ہی نہیں کسی بھی ٹائپ کی. جی. اب میں تو کماتا بھی ہوں, میں نے شادی بھی کی ہے, فیملی بھی ہے, میری فیملی بھی ہے, میں نے گھر بھی بنائے, میں نے سب کچھ بنایا. مطلب وٹ ایک پرسن جب ایک سیٹل ہو جاتا ہے لائف میں, پھر جو اس کے ریکوائرمنٹس ہیں نا وہ ساری میں نے فلفل کی. اچھا ٹھیک. آئی تھنک کہ میں نے کمپلیٹ کیا, میں یہ بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ان امپلائڈ ورڈ از ناٹ اے سیوٹیبل ورڈ. اگر آپ میرے لیے کرو, آپ یہ بولو کہ آپ سرکاری نوکری میں نہیں ہو, جی تو یہ چیز ٹھیک, وہ صحیح ہے, وہ چیز ٹھیک رہے گا. لیکن سرکاری نوکری کی اگر میں بات کروں تو اب ایڈ کریں, میں آپ سے کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں. اس میں آپ کی فیملی میں بھی کوئی گورنمنٹ امپلائی ہے, تو لیکن آپ پھر بھی پریفر نہیں کرتے ہو آج گورنمنٹ امپلائی. ریزن یہ ہے نا کہ آپ یہ سمجھ لو کہ آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ کیا ہے. جی. مطلب اگر میں 50,000 مہینے کا کماؤں گا, ٹھیک, تو مجھے لگتا ہے آئی کانٹ فلفل دا نیڈس. ٹھیک ہے. اب میری جو ارننگ لیول ہے وہ اس سے زیادہ ہے. اچھا ٹھیک. اگر ہم گورنمنٹ جاب کی بات کریں گے اس سے زیادہ ہے. جی. یہ سیدھی سی بات ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ 1 کروڑ روپیہ 20 سال میں کماتے ہو, صرف فار انسٹنٹ, اگر آپ گورنمنٹ سرکاری نوکری میں 1 کروڑ 20 سال میں کماتے ہو, اگر وہی 1 کروڑ میں 10 سال میں کماؤں, تو آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کیا پریفر کرنا چاہیے؟ پھر تو obviously آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں, کیونکہ مجھے اور 10 سال ملتے ارننگ. بالکل ملتے کہ نہیں, مطلب آپ فائنینشلی فری ہونا چاہتے ہو. اصل میں میرا جو تھاٹ ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. اچھا. آپ گورنمنٹ جاب, میرا تھاٹ یہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو, کیونکہ انپلائمنٹ ریٹ بہت زیادہ ہے. مطلب آپ دیکھو گے کہیں بھی آپ جاؤ گے تو سب سے پہلے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس کے پاس ہمیشہ نوکری کے گورنمنٹ جاب سے کرا کہ کچھ بھی معاملہ ہو لائف کا, تو پہلے یہ اگر کچھ بینکس مز کم لون آس کڑن یہ گورنمنٹ ملزم, کنس آس خاندر کرن یہ گورنمنٹ ملزم, کنس آس کاروبار کرن سٹارٹ کہ امس گھر کھانا گورنمنٹ ملزم. نہیں, میں لوگوں سے یہ سمپلی کہتا ہوں کہ آپ گورنمنٹ سرکاری نوکری ہر ایک کو تو نہیں مل سکتی. ہاں. اور اس کے پیچھے مت دوڑو. اگر آپ کو زندگی میں کچھ ٹائم مل رہا ہے
آپ کو کچھ فائنانشیل سپورٹ مل رہا ہے یا آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے, آپ کے پاس کوئی مطلب ہم بولیں گے کہ کسی بھی پرکار کی کوئی اسکیم ہے, کچھ بھی ہے, آپ اسی میں چلی جائیے. ضروری گورنمنٹ جاب ناٹ نیسسری فار سروائیول. اب لوگوں نے اس کو مطلب کہ یہ پرائڈ کا معاملہ لیا ہے لوگوں نے کہ آپ نے پڑھا ہے, آپ کیوں نہیں گورنمنٹ میں ہو, تو آپ یو آر اے انسکسیسفل پرسن. بالکل, بٹ پیپل ہماری سکسیس کو گورنمنٹ نوکری سے کمپیئرڈ. اینڈ سیکنڈ تھنگ کہ اگر آپ نے پڑھائی کی ہے تو آپ گورنمنٹ امپلائی نہیں ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر اے فیلئر ان لائف. پیپل سے آپ قابل نہیں ہو شاید آپ گورنمنٹ جاب کے لیے, وہ نہیں, یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے, یہ یہاں چلتی ہے, باہر نہیں چلتی ہے ایسی چیز. یہ سوچ ہماری ایسی ہے. اگر آپ باہر جاؤ گے, اگر آپ JNK سے باہر جاؤ گے تو آپ کو شاید لوگ ملیں گے جو گورنمنٹ جاب کو بالکل بھی پریفر نہیں کرتے. I have experience. I was doing net what you call the net coaching میں کر رہا تھا. اصل میں میرے پاس جو ٹیچرز جو مجھے پڑھاتے تھے, ون آف دا ریپوٹیڈ ٹیچر تھے, جیسے ان میں ایک دو کا نام لے سکتا ہوں, لینا تو ضروری نہیں ہے لیکن لے سکتا ہوں. ڈاکٹر اشیش گپتا تھے اور ڈاکٹر سلمان مصطفیٰ تھے. سلمان مصطفیٰ واز دا پوسٹ ڈاکٹریٹ, پوسٹ ڈاکٹریٹ فرام کنگز کالج لنڈن. ٹھیک ہے نا, ون آف دا ریپوٹیڈ انسٹیٹیوٹ. اور ڈاکٹر اشیش گپتا he has qualified every examination like ICMR, DBT, like CSIR net, isn't all those exams which are national level or even state level, he has qualified everything. Then one day I asked him, why you have qualified all the examinations, آپ نے سارے exams جو ہے وہ qualify کیے ہیں, پھر بھی آپ government job کیوں نہیں کرتے؟ So then he answered me, he said, I have refused more than 200 government jobs. I said, why? Which I thirst of the government job. He said, everything is dependent on what you earn, what is in your hands at the last of the day. दिन के आखिर में आपके हाथ में क्या है? I earn more than crores in private sector. More than crores, he said to me. तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब का सोच जो हमारी है, we should have changed the mind now. بٹ ایک چیز میں یہاں پہ آپ سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں سر, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ پہلے اپنی سیفٹی ڈھونڈتے ہیں. مطلب کہ اگر آپ کو سیفٹی کسی کے پاس نہیں ہے, یہ غلط چیز ہے. میں وہی چیز بول رہا ہوں, لوگ بولتے ہیں نا سیفٹی کا مطلب, آپ بولتے ہیں کہ آپ اگر آپ کو 15,000 کی نوکری ملی, 20,000 کی نوکری ملی, آپ سوچ رہے ہو کہ میں سیف ہو گیا, اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, اگر میں مطلب کچھ بھی نہ کروں تو بھی 15,000 20,000 مہینے میرے آتے رہتے ہیں. نہیں, یہ لوگوں کا دیکھو یہ نظریہ ہے. میں یہ بولوں گا کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, بہت اچھا شعر ہے, مجھے تو اچھا لگتا ہے, پر لوگوں کو اچھا لگے نہ لگے, صحیح بات, ٹھیک ہے. علامہ اقبال بولتا ہے, ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, بالکل, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے, تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے. It doesn't mean you are in a government and you have everything. You will see the people who are in a government sector, but still they are in tents, they are in depression. ہاں وہ تو ہے, وہ تو ماننا پڑے گا. اب یہ چیز ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بیانڈ کچھ سوچو, اس سے باہر کیسے نکلے, اس تنگ سوچ سے, اس سیف زون سے کیسے ہم باہر نکل ابھی تو سٹی کے جو لوگ ہیں وہ اس سے باہر نکلے. جی, جب میں سری نگر میں تھا, ایکچولی ڈوئنگ کوچنگ تھی, اور میں لائبریری جاتا تھا, پھر میں نے لوگوں کی تھوڑی سوچ دیکھی کہ لوگ جو انہوں نے اب سوچ کو بدل دیا ہے. جی, مطلب سٹی میں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بہت آگے جائیں. ابھی گاؤں میں اگر آپ دیکھو گے کہ لوگ ابھی بولتے ہیں کہ نہیں, جاب از ایوری تھنگ, گورنمنٹ سیکٹر از ایوری تھنگ, گورنمنٹ از دس, آپ کو سیفٹی ملتی ہے, آپ عمر بھر کے لیے سیٹل, کوئی ٹینشن ہے. اب کوئی سوچا کہ مجھے سے مسکور, اب اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, لیکن اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اب یہ چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ایڈیشنل ہے وہ کر دو. میں آج بولتا ہوں کیونکہ گورنمنٹ ول فلفل اونلی یور اسٹمک, اور دا شاپ ہیسل ہیز سیڈ, isn't it? یہ آپ کے اسٹمک کو فلفل کر سکتے, لیکن آپ کی ڈریمز جو ہے نا, وچ آر بیانڈ واٹ وی کال دس ایکسپیکٹیشنز, جو آپ کی ڈریمز ہے, جو آپ کی نظریے سے باہر ہے, وہ ڈریمز آپ گورنمنٹ سیکٹر سے فلفل نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے. تو اس طرح لوگوں کو سوچ بدلنی چاہیے. آئی ریکویسٹ آل دا پیپل کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ ایجوکیشن از امپورٹنٹ, میں نہیں بولوں گا کہ پڑھنا نہیں ہے, پڑھنا بہت ضروری ہے, بالکل پڑھنا بہت ضروری ہے, بٹ گورنمنٹ جاب از ناٹ فار ایوری ون. ٹھیک ہے نا, ابھی مل سکتا ہے لمیٹڈ لوگوں کو, لیکن باقی لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اچھا اس چیز کو ڈیولپ کریں. پتا ہے کہ مطلب میں نے بھی دیکھا ہے, شاید آپ نے بھی یہ چیز ریئلائز کیا ہوگا
کہ کچھ لوگ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں, مطلب 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال ان کے 10 سال تک کوشش میں لگے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے ہمیں جاب مل جائے. آج میں اس ٹرینڈ کو بولوں گا اس کو چینج کرو, آپ پڑھائی بھی کرو لیکن ساتھ ہی میں آپ کچھ ارننگ بھی کرو. میں ساتھ لرننگ ایز ویل ایز ارننگ, بالکل یہ آج امپورٹنٹ. بیٹر آپشن یہی ہے نا, کیونکہ اگر آپ 4 سال گورنمنٹ جاب کے پیچھے لگے, آپ کو نہیں مل رہی آفٹر 4 ایئرس, تو آپ ڈپریشن کے شکار ہو جاؤ. اٹس بیٹر سائڈ میں کچھ کرو, سائڈ میں کچھ کرو اور ساتھ ہی میں گورنمنٹ جاب کے لیے بھی پریپریشن کرو. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے گورنمنٹ جاب چاہیے, تو مجھے لگتا ہے لوگوں کو آج مطلب اتنی اینیوز ہے لوگوں کے پاس, اگر وہ چاہے اس کا فائدہ اٹھائے تو وہ بہت آگے جا سکتے ہیں. ضروری نہیں آپ صبح سے شام تک ایک سرکاری نوکری کے پیچھے لگو گے اور صبح سے شام آپ بالکل ایک پریزن کے اندر رہیں گے, پھر آپ کو پیسہ ملے گا. ایسا بھی ضروری ہے, لوگوں کی سوچ ہے نا. بالکل میں اس سوچ کو یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو میں ایگری کرتا ہوں پورا آپ کے اس پوائنٹ کے ساتھ. اینڈ ڈونٹ سے the word unemployed for مدثر سر اسپیشلی. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا یہ چیز. انمپلائڈ وہی ہے جو بالکل کوئی کام نہ کرے, جس کے پاس کوئی اسکل نہ ہو. اب پھر اگر آپ مجھے انمپلائڈ بولو گے, میں نے تو شادی کی ہے, پھر تو آپ کو کون دے گا اپنی بیٹی؟ ہاں یہ تو بات صحیح ہے. ہاں وہ تو بات صحیح ہے. آپ تو ارن کر رہے ہو. بالکل میں کر رہا ہوں الحمدللہ, ٹھیک ہے, سیٹسفائیڈ ہوں. مائنڈ کو تھوڑا چینج کرو. بالکل لوگوں کو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے, اپنا نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے کہ سرکاری نوکری ہی زندگی کا مقصد نہیں ہے, زندگی اس سے باہر بھی ہے. مطلب آپ دیکھ سکتے ہو, اگر آپ کمپیئر کرو گے دا لائف آف پیپل ان کشمیر ود دا لائف آف پیپل آؤٹ سائڈ انڈیا, اب دیکھو گے کہ ان کی لائف کا اسٹینڈرڈ کیا ہے اور ہماری لائف کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. ہم بالکل کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے, ہم بالکل سیف زون میں رہنا چاہتے ہیں 15,000 20,000 کی نوکری لے کر, لیکن اس کے پیچھے بھی ہم اپنے 3 سال 4 سال 5 سال ضائع کرتے ہیں. ضائع نہیں کہوں گا میں, لیکن محنت کرتے ہیں, لیکن نہیں مل رہے تو چھوڑ دو, دوسرا فیلڈ چوز کرو, اپنا اسکل دیکھ لو آپ کیا کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بیٹر میسیج آپ نے اپنی سوسائٹی اپنی کمیونٹی کو پرووائڈ کی. مائی ایمبیشن واز ٹو بی اے ڈاکٹر, جی, اسی لیے میں تھوڑا زیادہ اسی میں انوالو. اچھا. لیکن انفارچونیٹلی اس ٹائم پہ شاید مجھے کوئی فیملی ایشوز تھے, میں نے JKCET کا ایگزام نہیں دیا اس ٹائم, کچھ فیملی ایشوز تھے. ٹیچر بننا میرے بس کی بات نہیں تھی, میں سچ بتاؤں جی, کہ مطلب آئی واز ناٹ, میں ایکسیڈنٹل ٹیچر. ہاں, بائی ایکسیڈنٹ آئی ایم ٹیچر, مطلب بائی چانس ناٹ بائی چوائس. ٹھیک, لیکن میں نے اس میں بھی محنت کی بہت. بالکل ابھی بھی کر رہے ہو. میں ابھی بھی پڑھتا ہوں اس کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ نہیں, I will give the best to the students, ٹھیک ہے, اسپیشلی اسٹوڈنٹ کمیونٹی کا. ہاں, میں اس میں بہت زیادہ مطلب محنت کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ نہیں, میں ایوری ڈے اینڈ ان ایچ کلاس, میں کبھی بھی پریپریشن کے بغیر کلاس میں نہیں جاتا. وہ تو بالکل غلط ہے. ہمیشہ میں چاہتا ہوں کہ I give the best to the students. بالکل, تو تبھی تو میں نے بہت زیادہ محنت کی, اتنے سارے سبجیکٹس پڑھانا ناٹ اے ایزی ٹاسک. بالکل صحیح بات ہے. بس لوگوں کو چاہیے کہ نہیں, اب آپ نظریہ کو بدلیں, آپ تھوڑا بیونڈ سرکاری نوکری تھوڑا سوچیں, ٹھیک ہے نا, آپ زندگی میں بہت آگے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, شکریہ مدثر سر آپ کا. یہ تھے ہمارے ساتھ مدثر سر جو کہ رفیع آباد سے ہے. تو انہوں نے اپنے پوائنٹس رکھے آپ کے سامنے. اب آڈینس جو ہے وہ کمنٹ کرے گی, وہ لائک کرے گی, وہ شیئر کرے گی اور اپنا جو پوائنٹ آف ویو ضرور رکھے گی, اور تاکہ ہم جو نیکسٹ پوڈ کاسٹ ہمارا آئے گا, جو نیکسٹ ویڈیو ہمارا آئے گا, اس میں ہم ان سوالات کے جوابات مدثر سر سے مانگیں گے یا ان پہ ڈسکس کریں گے جو آپ ان سے پوچھیں گے. مطلب آپ کتنا ایگری کرتے ہیں ان کے پوائنٹس کے ساتھ, آپ کتنا ایگری کرتے ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو جو انہوں نے رکھے ہیں. تو اب ضرور آپ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ان کے پیج کا نام ہے میر مدثر. آپ تھوڑا پیج کے بارے میں بتائیے. آپ نے میرا جو پیج ہے اس کا جو یوزر نیم ہے, اسپیشلی جو پروفائل نیم ہے, دیٹ از میر مدثر. آپ اس کو فالو کیجئے, اور جتنا آپ فالو کریں گے اتنے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. بالکل, اور ہم نیا کنٹینٹ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. شکریہ.